ایک چھپے ہوئے خزانے کی سیر کریں گے آج۔ تم اللہ پر خرچ نہ کر دو ان چیزوں کو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نشانی آج تک باقی ہے۔ یہ واقعہ تقریباً ہر مومن نے سنا ہوا ہے، ہر مسلمان نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ برے ارادے سے، بری نیت سے مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ میرے پاس آج رات ایک فرشتہ آیا ہے، اللہ کی جانب سے فرشتہ آیا ہے اور فرمایا فرشتے نے، یا رسول اللہ آپ یہاں پر نماز ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ کاسٹ ود ابو عائشہ۔ یہ شہر جہاں قدموں کی صدا باقی ہے، یہ شہر جہاں قدموں کی صدا باقی ہے، یہ شہر جہاں انصار کی وفا باقی ہے۔ نبی الرحمہ کے شہر کا ہر ذرہ گواہ ہے، نبی الرحمہ کے شہر کا ہر ذرہ گواہ ہے کہ یہاں ہر صحابی کی محبت کا چراغ باقی ہے۔ ایک روحانی یادگار مسجد نبوی شریف کی، ایک چھپے ہوئے خزانے کی سیر کریں گے آج، جہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آج بھی محسوس ہوتی ہے، اور مسجد نبوی شریف میں ان کے ایثار کی نشانی آج بھی موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ہم جانیں گے نبی علیہ السلام کے دور میں جنازے کس جگہ پر ہوا کرتے تھے، اور بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنازے کس جگہ ہوا کرتے تھے، اور آج کے دور میں وہ جگہ کہاں واقع ہے مسجد نبوی شریف میں۔ اور مزید جانیں گے ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں کہ سقیفہ رصاص آج کے دور میں مسجد نبوی شریف میں کہاں واقع ہے، وہ جگہ کہاں ہے۔ سقیفہ رصاص مطلب وہ جگہ جہاں پر سیسا پگھلا کر نبی علیہ السلام کے مبارک روزے کو بند کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جانیں گے ایک ایسی وادی کو جس کو نبی الرحمہ نے جنت کی وادی کہا۔ دیکھیں مکمل اس پوڈ کاسٹ میں آگے چل کر۔ بیرحا اور باغ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کا ترجمہ ہے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک نہ پہنچو گے جب تک تم اللہ پر خرچ نہ کر دو ان چیزوں کو جو تمہیں محبوب ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اسی وقت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ارشاد فرمایا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ میں اپنا کنواں اور باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، قربان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسی ہی آیت نازل ہوئی گویا انہوں نے سمجھ لیا کہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے مجھے سعادت دی۔ کیوں سمجھا؟ کیونکہ وہ صحابی تھے، کیونکہ وہ انصاری صحابی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا مدینہ منورہ میں آتے ہوئے، وہ انصار میں سے تھے۔ ان کا باغ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کے وقت میں مسجد نبوی شریف میں گیٹ نمبر 21-22 پر اس کے باہر والی سائڈ میں ان کا باغ ہوا کرتا تھا، جس کی کھجوریں نبی علیہ السلام نوش فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ان کے کنویں کا پانی خود پیا کرتے تھے، شیریں پانی ہوا کرتا تھا ان کے کنویں کا۔ تو جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے طلحہ تم خود اسے تقسیم کرو، اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اسی وقت وقف کر دیا۔ پورے کا پورا باغ بھی، کھجوروں سے ڈھکے ہوئے درخت، پورا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور کنواں بھی دے دیا۔ باغ آپ سکرین پر دیکھ چکے ہیں، 21-22 نمبر گیٹ پر آتا ہے باہر والی سائڈ پہ، اور کنواں 21-22 نمبر گیٹ سے جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ٹون کے ساتھ نشاندہی باقی ہے۔ کنواں بند کر دیا گیا لیکن نشان ابھی بھی باقی ہے۔ یہ ایثار کی، قربانی کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نشانی آج تک باقی ہے۔ یہ ہے انصاری صحابی کا، ایک انصاری صحابی کا اتنا بڑا قدم۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی فوراً اپنے لیے انہوں نے فرض کر لی، اس آیت کو فرض کر لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نبی علیہ السلام کے دور میں جنازے کہاں پر پڑھے جاتے تھے۔ ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، نبی علیہ السلام کے دور میں اس مقام پر جنازے ہوا کرتے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا یہاں پر جیسے ہی آپ باب البقیع سے باہر آتے ہیں سلام پیش کرنے کے بعد، تو ایک ستون آپ کو نظر آ رہا ہے، ستون کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے آپ دیکھیں گے، یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، یہ جگہ تھی جہاں پر جنازے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی اسی جگہ جنازے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنازے اس جگہ پر ہوتے تھے۔ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے ہی آپ باب البقیع سے باہر آتے ہیں، یہ چھوٹی سی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے،
یہاں پر جنازے ہوا کرتے تھے. اب یہ جگہ بند کر دی گئی ہے. اب یہ جو انتظامات ہیں مسجد نبوی شریف کے، جو خصوصی اوزار وغیرہ ہوتے ہیں، کرسیاں، کچھ ٹیبل وغیرہ، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہاں پر رکھی جاتی ہیں. اب جنازے وہیں پر ہوتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتے تھے. اب چلتے ہیں اگلی کی طرف. اب بات کریں گے ثقیفہ رساس. ثقیفہ رساس یہ واقعہ تقریباً ہر مومن نے سنا ہوا ہے، ہر مسلمان نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے. ان دو لوگوں کا، خبیث صفت انسانوں کا، جو برے ارادے سے، بری نیت سے مدینہ شریف میں داخل ہوئے اور نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو چرانے کی غرض سے آئے تھے، نقصان پہنچانے کی غرض سے آئے تھے. پھر اللہ رب العزت نے غیب سے مدد فرمائی اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب میں 3 دفعہ، یہ کے بعد دیکھ رہے 3 دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، جس میں نبی علیہ السلام فرما رہے تھے 2 بد شکل لوگ مجھے نقصان پہنچانے کے در پر ہیں. پورا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. تو اسی دوران نور الدین زنگی نے کچھ علماء کو اکٹھا کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. 15 سے 16 دن تک انہوں نے مسلسل اپنا سفر جاری رکھا. کیا ہی وہ لوگ ہوں گے، سبحان اللہ، کیا ہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں تین دن تک 3 بار نبی علیہ السلام نے اپنا دیدار فرمایا. کتنے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں. وہ جیسے ہی مدینہ میں حاضر ہوئے، پھر انہوں نے دعوت کی، پورے اہل مدینہ کو اکٹھا کیا. پھر فرمایا اور کوئی باقی ہے اس مدینہ میں کہ جو دعوت میں نہ آیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، تقریباً آ گئے ہیں، بس وہ 2 لوگ رہتے ہیں جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، امامے تھے، اور وہ تو عبادت گزار ہیں، وہ تو مدینہ میں اللہ معاف فرمائے بہت صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، فلاں فلاں. تو انہوں نے کہا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہیں، ان کو بھی بلاؤ. بلایا گیا تو وہ چہرے پہچان گئے، یہی وہ 2 لوگ ہیں. تو انہوں نے اسی وقت ان کے سر قلم کیے. سر قلم کرنے کے بعد نفل ادا کیے، شکرانے کے نفل ادا کیے انہوں نے. پھر اس کے بعد آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت، جہاں سے ہم سلام پیش کرنے جاتے ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے 2 نمبر 6 ہے، پیچھے کی طرف آپ آئیں گے. باب السلام سے پہلے سکرین پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر ثقیفہ کہا جاتا ہے، کمرے کو آپ کہہ لیں یا ہال کو کہہ لیں. ایک ہال بنایا گیا، ایک کمرہ بنایا گیا جس میں سیسا پگھلائی دیوار کے لیے سامان اکٹھا کیا گیا، اور یہاں پر بھٹی لگائی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے اس وقت سیسا پگھلائی دیوار جو کھڑی کرنی تھی روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف میں، تو یہاں پر اس جگہ پر انہوں نے یہ مکمل انتظام کیا تھا. تو یہ ہے ثقیفہ رساس. آخر میں ہم بات کریں گے وادی جنت، جنت کی وادی. ویسے تو پورے کا پورا مدینہ ہی الحمدللہ جنت ہے، اور پھر اس کے اندر بھی ایک جنت، سبحان اللہ. کئی احادیث میں وارد ہے یہ جگہ، جس کا ذکر میں بھی آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، جس کو وادی عقیق کہا جاتا ہے. ایسے تو اور بھی وادیاں ہیں مدینہ منورہ میں، وادی بطحان ہے، وادی رانونہ ہے، وادی عقیق کی ہم بات کریں گے. وادی عقیق کیا ہے؟ وادی عقیق جنت کی وادی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس آج رات ایک فرشتہ آیا ہے، اللہ کی جانب سے فرشتہ آیا ہے، اور فرمایا فرشتے نے، یا رسول اللہ آپ یہاں پر نماز ادا کریں، آپ یہاں پر نماز ادا کریں، اس مبارک وادی میں نماز ادا کریں. سبحان اللہ، اس مبارک وادی میں نماز ادا کریں. اور آج بھی جیسے ہی مدینہ منورہ میں بارش ہوتی ہے، فوراً یہ وادی رواں دواں ہو جاتی ہے پانی سے. اس لیے اس وادی کو وادی مبارک بھی کہا گیا ہے، وادی عقیق بھی کہتے ہیں، اور جنت کی وادی بھی کہتے ہیں. جتنے بھی قافلے آتے ہیں مکہ مکرمہ سے، بدر سے، خیبر سے، ریاض سے، کہیں سے بھی، وہ کہیں نہ کہیں اس وادی سے جا ملتے ہیں. یہ وادی تقریباً 52 کلومیٹر ہے، پورے مدینہ میں یہ پھیلی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اس میں جگہ جگہ پر درخت لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر پانی بہتا ہے، پتھر ہیں کہ خوشبو آتی ہو جیسے نبی علیہ السلام کے دور. اور اسی وادی میں کئی صحابہ اکرام کے باغات بھی موجود تھے، کئی صحابہ اکرام، یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی باغات. اسی طرح اور بھی کئی صحابہ اکرام کے یہاں پہ باغات موجود ہیں جو نشاندہی کرتے ہیں. اور اس کا مکمل ولاگ ہمارے دوسرے چینل پر وائبس آف مدینہ میں آپ کو ملے گا. اس کا پورا ولاگ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی. وائبس آف مدینہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، لنک بھی پن کر دیا گیا، وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. پوری وادی جنت کی ہم نے جو ہے ویڈیو بنائی، اور اللہ کا کیا کرنا ہوا کہ جس دن ہم وہاں پر ولاگ بنانے گئے، اللہ کی طرف سے بارش ہو گئی الحمدللہ. یہ ہے جنت کی وادی، یہ ہے وادی عقیق. چراغ عشق یہاں دل میں جلاتا ہے، چراغ عشق یہاں دل میں جلاتا ہے، یہ شہر
حضور سے نسبت پاتا ہے، گزر جائے کوئی کبھی مدینہ کے کوچوں سے، گزر جائے کوئی کبھی مدینہ کے کوچوں سے، خدا کی قسم اس کو دل کا چین مل جاتا ہے۔ اجازت دیں اپنے بھائی کو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو اپنے جاننے والوں کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلے نئے تاریخی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔